السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں، ظہور ملک آج آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہماری منزل بہاولپور کا تاریخی محل گلزار محل ہے۔ ہم گلزار محل کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سامنے مین گیٹ دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں سے اندر داخل ہوں گے اور اندر وہ محل جو میں آپ کو دکھانے لے چلا ہوں ہمارا منتظر ہے۔ دوستو، بہاولپور ریاست اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریاست بہاولپور میں سب سے زیادہ محلات، قلعے اور بے شمار تاریخی عمارات ہیں۔ سب سے بڑھ کر چولستان، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس وقت ہم بہاولپور کے گلزار محل کے احاطہ میں موجود ہیں۔ یہ سامنے آپ مسجد کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت تاریخی مسجد۔ گلزار محل 1906 اور 1909 کے درمیان بنایا گیا تھا۔ اس محل کو صادق محمد خان پنجم کے دور حکومت میں استعمال میں لایا گیا۔ دوستو، یہ گلزار محل کا آپ سبزہ زار دیکھ رہے ہیں۔ آج اس میں کوئی فنکشن ہے، اس کی وجہ سے ٹیبلیں، صوفہ سیٹس وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس محل کو ملکہ اور شاہی خاندان کی خواتین کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس محل کی تعمیر نور محل، صادق گڑھ محل اور دولت خانہ محل کے بعد کی گئی تھی۔ یہ محل دربار محل، فروخ محل، نشاط محل کے نزدیک بنایا گیا تھا اور یہ محل بہاول گڑھ پیلس کمپلیکس کا حصہ ہے۔ اس محل کے ارد گرد ایک بڑا باغ تھا جو کہ دوستو اب اجڑ چکا ہے۔ اس محل کا ڈیزائن یورپی اور اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ 1966 سے یہ محل پاک آرمی کے زیر استعمال ہے اور عام لوگوں کا داخلہ بند ہے، لیکن آپ آرمی اتھارٹیز سے اجازت لے کر اس محل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس محل کے 4 حصے ہیں۔ نیچے والے حصے میں تہ خانے اور سرنگیں ہیں جنہیں اب بند کر دیا گیا ہے۔ ان سرنگوں کے ذریعے نواب بہاولپور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ایک محل سے دوسرے محل جایا کرتے تھے۔ دوستو، دوسرے حصے میں ایک ہال نما بڑا کمرہ ہے۔ میں اس وقت اپنے دوستوں شیخ مصطفیٰ صاحب اور اسلم بھٹی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اس ہال کمرے کے دونوں اطراف دائیں اور بائیں کمرے بنائے گئے تھے۔ ہال کی دیواروں کو نوابین اور چولستانی کلچر کی تصاویر سے سجایا گیا ہے۔ دونوں اطراف کے کمروں کو پاک آرمی کے دفاتر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہال میں کداور،
शीशे भी लगाए गए। हॉल को बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। आइए दोस्तों, अब हम इस बिल्डिंग के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। शेख मुस्तफ़ा साहब, मैं और असलम भट्टी साहब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तीसरे हिस्से में पहुँचे। हम एक कमरे में पहुँचे जो कि इस गेस्ट हाउस का रिसेप्शन था, क्योंकि इस हिस्से को आर्मी ऑफिसर्स के लिए बतौर गेस्ट हाउस इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तीसरे हिस्से में बालकोनियाँ बनाई गई हैं और इनके पीछे दोनों अतराफ में कमरे बनाए गए थे और हस्बे रिवायत इन बालकोनियों में कमरों की दीवारों को भी बेहतरीन तस्वीरों से सजाया गया है। ये कमरे नवाब साहब के दौर में मेहमानों की रिहाइशगाहों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब इन कमरों को आर्मी ऑफिसर्स के लिए गेस्ट रूम की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बहुत खूबसूरत अंदाज से मेंटेन किया गया है गुलजार महल। और यहाँ पर हमने कुछ कमरों में नवाब साहब के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया को भी बतौर यादगार रखा हुआ देखा, जो आपको इस टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। दोस्तों, महल की ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए इस वक्त एक लिफ्ट भी लगाई गई थी जो रस्सों की मदद से चलती थी, लेकिन अब उसे जदीद इलेक्ट्रिक चेयर लिफ्ट से बदल दिया गया है। हमने चौथी छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, महल की छत पर 4 खूबसूरत मीनार नुमा कमरे बनाए गए थे। इन 4 कमरों में से एक मीनार को नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब सिगार पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और बाकी 3 मीनारों को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस महल में पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की अक्सबंदी भी की जा चुकी है। ये फिल्म और ड्रामा सीरियल दोनों ही सुपरहिट हो चुके हैं। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में ये पहली इमारत थी जिसमें अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग की गई थी और ये मुकम्मल सिस्टम डीजल जनरेटर से चलता था। दोस्तों, इस महल की तामीर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब के वालिद नवाब बहावल ख़ान अब्बासी साहब के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन इस महल की तकमील सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब के दौर में हुई। इस महल की तामीर में यूरोपीय अंदाज अपनाया गया, जैसा कि नूर महल की तामीर में। इस महल के चारों तरफ बुलंदोबाला दीवारें बनाई गई थी। महल में बहुत सी इमारतें भी बनाई गई थीं, जिनमें किचन, स्टोर, घोड़ों का अस्तबल और पानी के लिए एक कुआं भी तामीर किया गया था।
اس محل کی تعمیر کے دوران نواب بہاول خان عباسی صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور شہزادہ سر صادق محمد خان عباسی صاحب بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے۔ اس وقت شہزادہ کی عمر 2 سال تھی۔ دوستو، حج سے واپسی پر بہاول خان عباسی صاحب فوت ہو گئے۔ اس وقت بہاول خان صاحب کی عمر 25 سال تھی۔ نواب صاحب کی وفات کی وجہ سے گلزار محل کو منحوس قرار دیا گیا اور اس محل کو کچھ عرصہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ محل کی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھ کر سانس اور قدم دونوں رک جاتے ہیں۔ گلزار محل یورپی اور اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ دوستو، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کی بہت مہربانی۔ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اور میرے پیارے دوستوں شیخ مصطفیٰ صاحب اور اسلم بٹی صاحب کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔